میاں اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو. رب کعبہ دی قسم ہے, یہی وجہ ہے کہ سرکار دی صحابہ دی جڑی جماعت ہے جنتی جماعت ہے. اچھا بولو کہ خالی وہی جنتی نہیں جیڑا انہوں نے تک لوے وہ بھی جنتی. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تمس النار مسلم من رانی اور آمر رانی. حضور نبی پاک نے فرمایا جس میں نو تک لے ہے دوزخ نو چھو بھی نہیں سکتی. ساڑنا اور ہوندہ ہے, چھونا ساڑنا ادھر میرے پڑھو اے جے پھڑ لینا, پھڑ لینا, یہ چھونا ساڑنا ہو رہے. دوزخ دی اگ آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھنے والے مسلمان کو چھو بھی نہیں سکتے. واہ واہ کیا بات. کوئی سمجھ آئی جائے جیڑا نیرا چہرہ تک اجے عمال بعد بچنے دھیان رکھے اجے عمال ہیں, اجے عمال ہیں, عمال بعد میں. مثلا ایک بندہ آتا ہے کلمہ پڑھتا ہے حضور کو دیکھتا ہے حکم اس پر جاری ہو گیا ہے چھو نہیں سکتی. ہائے 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 ابھی عمال ہیں. اور وہ کب عمال سے ہٹ سکتے ہیں جنہوں نے رخ کو دیکھ لیا. کوئی ہٹا تو بتاؤ, کوئی نماز سے پھرا تو بتاؤ. لیکن کان کھول کے سننا انہوں نے نمازوں میں بھی دیکھا یار کو ہے. اے بہاری پڑھنا میرا کام ہے, تو صرف حالی معزوز ہو تو چس لاؤ. نمازیں انہوں نے چھوڑی نہیں پر نماز وچ بھی مکھڑا ماہی دا تکیا ہے. عن سالم بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف فحانت لیصلح بینہم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اتصلی للناس باوکی. اے بہاری ہے بہاری, دھیان رکھے جے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن عوف کے قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے سن مسیتی میں جال مؤذن ہو تو مؤذن آیا ہے. تو مؤذن ہو اس پنڈ دا کینا ہے, مؤذن بامنی علیہ دا نہیں سی, مؤذن مدینے دا ہے تو مصطفیٰ دا. مدینے شریف کا مؤذن شاہ جی میں نو شرم آم دیئے کہ کر دیو کرما لیو بہ جاؤ, اللہ دا واسطہ جے بہ جاؤ نہ کرو, بہ جاؤ بسم اللہ قربان کرا. مؤذن کہاں کا ہے, مدینے شریف کا. اور مؤذن کس کا ہے, مصطفیٰ کا. ہاتھ چوک کے بولو مؤذن کس کا ہے, اے تھوڑا ہے جے منہ چو بولے زبان ال کس کا ہے, اور رہتا کہاں ہے, مدینے میں. اور یہ اذان کہاں پڑھتا ہے, وہ میں صدقے جاواں. ایدہ مطلب ہے صحابی ہے, ایدہ مطلب کی ہے میں اچھا سننا نا تھوڑا مجھے میں بولا کون ہے ڈورا کوئی نا پر سائیاں دا تو سائیاں دے یاراں دا تو اہل بیت دا ذکر میں ذرا اچھا سننا, چونکہ ذکر اچھیاں دا ہے. اچھیاں دا ذکر نیویں ہو کے نہیں کرنا چاہیے, ذرا اچھا ہو کے کرنا چاہیے. بلے سارے بولو یارو, بولو بولو کرما لے. اچھا شاہ جی ہون اے مؤذن آ رہا ہے, مؤذن بھی حضور کا, مؤذن بھی صحابی دا, اگے جڑا بیٹھے ہویا ہے او بھی صحابی, صحابی بھی چوٹیاں دا, سسر رسول بھی ہے, سسر خلیفہ مصطفیٰ بھی ہے, قرار جان مصطفیٰ بھی ہے, اعتماد عمر بھی ہے, تسکین عثمان بھی ہے, اللہ کی قسم اعتماد علی بھی ہے, رب کعبہ کی قسم. اب یہ تشریف فرما ہے حضرت, تو مؤذن جا المؤذن الى ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق کی طرف مؤذن آیا, انہیں آن کے آگیا اتسلی للناس, تسا نماز پڑھا دیو گے, تسا نماز پوری جماعت بچوں صدیق علیہ پاسے آیا ہے, چونکہ وہ مزاج مصطفیٰ بھی جانتا ہے. ہاں مزاج مصطفیٰ بھی, تو اس لیے کہہ رہا ہے نا کہ اتسلی للناس, تسا لوکاں نو نماز پڑھا دے سو, فاقیم تو جے تسا نماز پڑھاؤ تو فاقیم ہمیں اقامت آکھا. قال ابو بکر نام, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پڑھو اقامت. تو حضرت ابو بکر صدیق مصلی تے کھلو گے,
انہاں قامت پڑھنا شروع کی تھی, نماز ہو گئی, ادھی نماز ہو گئی. تھوڑا اچھا سندا ہم یہ تساں بھی ذاکراں دیاں سندے رہندے ہو نا, جے کدے عاشقاں دیاں سنو تے قسم خدا دی مچلو این جی علی دے ناں تے این جی ابو بکر دے ناں تے. اے جنہاں ونڈ پائی ہوئی نا ساڈے وچ پھٹان واسطے تروڑن واسطے, انہاں دلیاں دی کدے نہ سنو تو حضور دے اشارے نو سمجھ جاؤ تو قسم رب دی نہ مصطفیٰ کی نسبت جیسا کوئی ہے نہ مصطفیٰ کے خون جیسا کوئی ہے. اہل بیت کی مثل بھی اے منہ چو بولنا ہے, اہل بیت کی مثل بھی تے صحابہ دی مثل بھی. ایک دا تعلق حضور دے جسم نال ہے, دوسرے دا تعلق حضور دے خون نال ہے. تو بچے ہو جسم نال بھی جنوں تعلق ہوئے شفا بخش ہوتا ہے جی. اے بھی ہے حدیث, اے بھی سیاستہ دیاں. چلو اگے چلو. حضرت ابو بکر صدیق نماز پہ پڑھا دیں, پیچھے لوگ نماز پہ پڑھ دیں. حضرت سارے تکوں میں تو مثال دین لگا. حضرت جی کہتے تساں بھی ادھر آ جاؤ نا, تساں بھی ادھر آ جاؤ, یہ ادھر آ جاؤ تو پھر گل بڑھنی ہے. اس پورے مجمع نو میں گلاں نہیں جے سنانیاں اتحان رکھا ہے, میں سنانیاں توانوں نے انہاں اونجی محظوظ ہونا ہے. گلاں تے تواڈے نال ہی ہوندے نا, جنس ملے تے گلاں ہون بے جنساں کی گلاں. نہیں سمجھ آئی انہاں نو تے میں نے کوئی کہانی سنانی پڑنی, وہ بھی سنا دیاں گے. چلو میرے کلیجے کے ٹکڑو, ہن قبلہ فرض کیتا ادھر ہے, قبلہ ادھر ہے, قبلہ مانا کعبہ, کعبہ رخ ادھر ہے. تے ادھر ابو بکر صدیق نماز پہ پڑھا دیں, اے پیچھے پوری جماعت کھلوتی ہوئی ہے. فجاء رسول اللہ, نال نال کہی جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اے حدیث شریف ہے, جس نے حضور کا نام سن کر درود پڑھ دیا دوزخ اس پر آرام ہو جاتی ہے. زور سے آگو صلی اللہ علیہ وسلم. مفت میں جنتی ہو جاؤ ہے, کرما لیو. بعد فتوہ کوئی نہ ٹھو دے تینوں کہ میں پتہ ہے پہ یہ جنتی ہیں. میں آکھاں گا بریکاں تے پیر رکھ, اساں جنت والے بھی نا, اساں جنت دی اگے دی گل کردے ہیں. واہ 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 واہ. اعلیٰ حضرت بریلوی نو منن والے چھولیاں دا وڈ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا جنت نہ دیں تیری روحت خیر سی. اسی او دے غلام آ جیڑا کہندا ہے پروردگارا جے قیامت والے دن جنت بھی نہیں لبدی, نہ لبے, ایک واری مصطفیٰ دی گل تے نظر تے پوے نا. چلو آگے چلو. اچھا میرے کلیجے کے ٹکڑوں پیچھے آن کے انہاں نماز صحابہ پڑھ دے پہن, حضور آ گئے. ایمانداری نال گل دسو بھئی میں اتھے بیٹھے اساں شاہ صاحب اے جڑے شاہ صاحب نے ادھروں آئے, میں تے حضرت صاحب قبلہ اتھے بیٹھے سے اساں تک لے ادھروں شاہ صاحب پہ آمدیں. تو آن پتہ لگ گیا نہیں, یہ بولیا سچی بالے اچھا بولو. شاہ صاحب تائیں لگا نا جدوں میں بولے ہاں, اس تو پہلے دن وہ نہیں نہ لگا دونوں اے بھئی شاہ صاحب ایتھے تک بڑھ آئے سن اندر دا ہے. تو میں آکھا نعرہ رسالت, شاہ صاحب آگئے نا رستہ دے ہوئے, پھر تو انہوں پتہ لگا نا. اتھے حضور پچھلے پاسوں آئیں تے یہ سارے نماز پہ پڑھ دے سن, بولنا اللہ تو کوئی ہے نہیں سی. انہوں نے پتہ کی میں لگایا آمنہ دلال آگے. دسو حضور انہاں تو بہتر شریعت نو کوئی جاندہ ہے؟ ہون کوئی دعویٰ کرے میں چوکھا جاندہ ہوں تو الو دا پٹھا ہے. جے سمجھ صدیق اکبر نو نہیں آئی تو دنیا وچ کسی نو آئی نہیں. جے سمجھ اس نو نہیں آئی جدہ نا علی ہے, جس کے لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلیم بابوہا, انا مدینت العلم وعلیم بابوہا. تو اور کیڑا ہے مائی دلال جڑا دین نو سمجھ سکتا ہے؟ اے جڑے چوٹیاں دے تے عشرہ مبشرہ بھی تھے, جنتی پکے لوگ کھلوتے ہوئے, اور مصطفیٰ آگئے. ان کو کیسے پتہ لگا حضور آگئے؟ اور حدیث بخاری میں نہ ہوئے توڑ وڈا دیا گیا. تو جے حدیث بخاری بھی ملا ہوئے تو تساں اپنی توڑا وڈانیاں نہیں, خالی اپنے متھی نہ لینے مصطفیٰ وچ رکھنے. یہ گل سمجھ لگ دی پی ہے کہ کوئی نہیں؟ تو آڑی وجہ تو میں پنجابی پہ بول دا. میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو. مقبول صاحب اب یہ کھڑے ہو گئے, وہ جیڑی تو آڑے کو حدیث شریف سنائی سی وہ ہو رہے, یہ ذہن اچھ رکھنا. وہ پردہ سرکانے والی اور ہے, یہ اور سنا رہا ہوں, اے انہیں پتہ لگ جاسی تو انہوں اگے بتے آخو وہی سنا رہے ہیں تو جی وہ بھی سنا ہوا تھا حرج کوئی نہیں, پر یہ اور سنا رہے ہیں. لو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو, اکھاں دیو تارے ہو. حضور آئے, والناس فی الصلاۃ, لوگ نماز میں مشغول ہیں. فتح اللہ صاحب, حضور نے سب مبارک چیر کے پہلی سب حضور کھلو گئے. صفہ کرناس, سبحان اللہ, لوکاں بجانا شروع کر دیتی ہیں. تاڑیاں ہیں جی نہیں ہیں جی,
یہ ہینج بعد والے ہی ہے. پھر وہ پھر منع فرمایا بھی ہینج نہ بجاؤ. ہینج تاڑیاں بجائیاں, تاڑیاں اتنیاں وجیاں, مسجد گونج اٹھی. منہ سے ذرا بولو گے انہوں دی تاڑی تے بھی سبحان اللہ آکھنا پہے گا, نہیں آکھنا پہے گا. یہ تاڑی قوال نہیں سن جڑے بجا رہے سن, اصحاب سن جڑے بجا رہے, لہذا یہ دیتے آکھنا پہے گا سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ قوالاں دے پاہمیں چپ رہو, اے صحابی ہیں. تاڑیاں بجائیاں اتنیاں. وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاته ہی, وہ تو نماز جگہ پہ توجہ نہیں کردے سن. تو جدو تاڑیاں فلما اکثر الناس و تسبیحا, تاڑیاں جدو بجیاں نا حضرت جی چوکیاں تے منہ ادھر کیتا ہے, ادھر قبلے رخ والے پاسے نماز پہ ابو بکر پڑھان. تے جدو مسجد گونجی نا تاڑیاں نا, ابو بکر التفت, آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا رخ موڑیا ہے. فرا رسول اللہ, جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر نے رخ پلٹایا سامنے مصطفیٰ سامنے ہون کے ہو گیا. ابو بکر جی دی کنڈ بھی قبلے ہے تو منہ بھی قبلے ہے. کنڈ بھی تو منہ بھی. ایک فرق ہے سی, کنڈ نری قبلے ہے سی, منہ قبلے دے قبلے ہے. ایک باری پھر سن لو, سمجھ آ رہی تو انہوں قربان تو آڑے دے. سیدنا صدیق اکبر کی کنڈ قبلے حل سی تو منہ کے دے حل سی قبلے کے, یعنی کنڈ کعبے حل سی تو منہ کعبے دے کعبے حل سی. تو ہون کے قصور بریلی والے سرکار دا جے آکھنا آؤ اور آ کر شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تک چکے ہون, کعبے کا کعبہ دیکھو. اچھا لو جی حضور, میری جان آپ پر قربان, او حضور نو پہ تک دین. ادھر ہون تو سب میں نو تکنا ہے. تو ان میں گل سمجھانا چاہنا ہوا, اے حضرات علماء کرام نے میں عربی پڑھنا ہوا تے انہوں پتہ لگ جاندے آگے مانا کیے, پر جڑے جٹ بوٹ نے انہوں کدے میں سمجھا لما پہ یہ سیگے دا اے مانا ہے, پھر کمال تو ہے نا جی, اور ہے بھی سارا مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اس کام تے میں نو بڑیاں گلاں سننیاں پہنیاں, بہ کے رام لڑ کدے تو تقریر کرو تو دنیا میں چھا جاؤ. تو سا جڑے اٹھ دے ہو, ہینج کر دے ہو, ہینج کر دے ہو. میں کہتا ہوں کہتے رہو, ہم نے ان کو بات سمجھانی ہے جو جٹ ہے. دشکوں پر سمجھانا استاذ کا کام ہے. تو جڑا 5ویں سال پڑھنے والے نو سمجھا لوے اے بھی کمال ہے, لیکن چنہ جڑا مدرسے دا رخ نہ تکیا ہوئے وہ بھی سمجھ جائے پر صدیق اکبر کا مقام کیا ہے اور آمنہ کا لال کون ہے. اون پھر ایک باری سنو, حضرت ابو بکر صدیق دا منہ کدھر ہو گیا, ادھر منہ کر کے تو نماز میں پڑھا دے سننا, پھر یہ ہینج ہو گئے. ادھر حضور دا رخ ادھر, تو ابو بکر پاک دا رخ ادھر. ہون دو میں ایک دوجے نو تک دے بہن, تو ہاتھ حضرت ابو بکر دے ہتھے بدے ہوئے, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز ٹوٹی نہیں, نماز ٹوٹی نہیں. تھوڑا سارے رل کے بولو, ٹوٹی نہیں, رکی نہیں, نہ نماز ٹوٹی نہ نماز رکی. عبادت خدا کی ہوتی رہی, زیارت مصطفیٰ. اور جے بخاری بھی جناب ہوئے تو جناب چھتیاں مارو چوک چھکڑ کے زن. تو جے حدیث بخاری بھی نکلے تو پھر اپنے امام دا تعین کرو کہ عشق کی خیرات جو بانٹے وہی ہے مصطفیٰ کا غلام. اور ہمارے امام نے ہمیں کیسے عشق کی خیرات بانٹی. اب بتلاؤ, نماز نہ ٹوٹی تو نہ نماز رکی. اے اور نماز جاری ہے جی, سرکار سامنے کھلوتے ہوئے جی, آج تو ابو بکر دے آمنے سامنے, اتھے تو پردے علی گل سی نا, اتھے آمنہ دلال سامنے ہے. نماز ٹوٹ کی میں سکتی سی, جیڑا آگ کھلوتا ہے وہ ٹوٹن دیندہ ہے. وہ دل نال دسو جو ہستی آ گئی ہے وہ نماز ٹوٹنے دیتی ہے, اور جس کا خیال نماز نہیں ٹوٹنے دیتا وہ خود آ گیا ہے. اچھا بولو سبحان. گل ساری ہاتھ تیرا کے گل ساری, ہدوے چکے گل ساری, آوے گل ساری, آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری, گل ساری سرکار دیئے.
اگر حضور کے صحابہ کا عشق صحیح معنوں میں امت کو پتہ لگ جائے، میں قسم کھا گیا تھا حضرت جی مولوی دی کڑکی چ پھسنی یہ ساریاں کڑکیاں پتہ ہے سانوں کیوں پھسایا؟ کہ دی خاص وجہ ہے تساں چھڈو، ہم سارا جانتے ہیں داڑھی سفید ہے دیکھ لو نیچے سے، ہمارا تجربہ ہی بہت ہے، ملہ دی کڑکی وچ او کدی بھی نہیں پھسے گا جس نو صحابہ دا عشق رسول معلوم ہو جائے، اور او جدوں بھی پھسے گا عاشقاں دے دائرہ کار وچ پھسے گا جدے امام دا نام احمد رضا بریلوی، وگرنہ تو یہ تمہیں دوزخ کو بتا کر تو جنت کو بتا کر ہینج کر تو ہونج کر تو آستہ 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 40 دیہڑے پورے تبلیغ کرنے کے بعد پھر آستہ آستہ بتلاتے ہیں کہ اللہ دا نام نہیں ہے چومیاں، حضور دا چومیاں ہی، اللہ وڈا ہے یا حضور وڈے نے، اتھوں آستہ آستہ توانو پاونگے سنی پلاس پاونگے، تو پھر پتہ تاں لگے گا جدوں ایمان دا جنازہ کڑ لیا۔ او پائی اگر تمہیں معلوم ہو کہ صحابہ نے خدا کو کس طرح مانا، قسم قرآن کے 30 پاروں کی تمہارا ماتھا مصطفیٰ کی نالین سے اٹھ نہیں، انہیں دین کی سمجھ نہیں، اے آستہ آستہ میرے جڑے خشک ملہ نے، میری مولوی تو مراد خشک ملہ، میں عاشقوں کی بات نہیں کرتا، داتا صاحب بھی مولوی ہیں، غوث پاک بھی مولوی ہیں، میرے علی بھی مولوی ہیں، میں بھی مولوی ہوں، حضرت بھی مولوی ہیں، شاہ جی بھی مولوی ہیں، پر ہم وہ مولوی ہیں جن کا تعلق مولا سے ہے۔ اے جڑے کڑکیاں پاندے نا توانوں کے پاندے نا، او پساندے نا توانوں، اے کنڈیاں پاندے نا دیوانے، اور پھر کہتے ہیں جب خدا موجود ہے پھر مانگنے کی کسی اور سے حاجت ہی کیا ہے؟ آپ سمجھیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور بڑے طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں، یہ بڑے حرامی ہیں، واردات ان کی بڑی گہری ہے، اور بڑی گیم ڈالتے ہیں آستہ آستہ، اللہ سے مانگنا چاہیے، حضور نے بھی تو اللہ ہی سے مانگا ہے، ہون اے سادے جٹ بوٹ کدھر جاون، انہاں تے ہی آخنا بھائی گل تے سچی ہے، سائیاں بھی اللہ ہی کو لو منگے ہے، اور سائیاں اللہ ہی کو لو منگا، تو پھسے ہو کہ نہ پھسے ہو؟ او دیوانے ہو، اے جیڑی گل مولوی 14ویں صدی دے نو معلوم ہو گئی تبلیغی نو، اے گل صدیق اکبر نو معلوم کیوں نہیں ہو؟ اے گل صحابہ اکرام نو کیوں؟ انہاں نو شریعت دی سمجھ کو نہیں آئی، انہاں نو طریقہ دی سمجھ نہیں آئی، انہاں نو اللہ دی توحید دی خبر نہیں ہوئی، انہاں رب نو پہچانیا کوئی نہیں، انہاں نو منگن دا چج نہیں آیا، ہن چوکا آ گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جو انہوں نے کیا ابھی بتا دیتا ہوں، فیصلہ تیرے اپنے ہاتھ میں ہے، فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے، لیکن پہلے یہ حدیث میں پوری کر لوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور مصطفیٰ کریم صدیق کو دیکھ رہے ہیں، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رسول اللہ عَنِمْ قُسْ مَقَانَكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، او تھے کھلو جا، منہ نل نہیں بولے، مسلح تے کھلو، مسلح، اللہ 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 اللہ، اور یہ وہ اشارہ ہے کہ اس اشارے پر تو خدا قبلے چینج کر دیتا ہے، یہ وہ اشارہ ہے کہ جس پر قبلے چینج ہو جاتے ہیں۔ حضور نے اشارہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہ کیتا ہے ذرا میرے حال تک ہے جی تھوڑے جی حضر ہوئے جرا حضرت اچھی رات کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہ کیتا ہے جیسے حضور نے فرمایا نا پہ اتھے مسلح تے کھلو جا در میرے حال تک ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق نے رافع یدے، حضرت ابوبکر صدیق نے نماز وچ ہاتھ اٹھے کر لے، تو پتہ ہے کہ گل کی تھی، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رسول اللہ من ذالک، حضرت ابوبکر صدیق نے اتھے ہی کہنا شروع کر دیتا، اللہ 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 تیرا شکر ہے تیرے یار نے میں نو اس لائق سمجھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے اس لائق، ہون قبلہ تو سمی دسو، میری تو آج تو اڑے نال پہلی ملاقات ہے، سنگیاں نال بھی سنگی جڑے پرانے جان دے میں نو جناب نال اج پہلی ملاقات ہے، ایمان نال دسو اے جملہ نماز وچ ہے؟ پئی ہاتھ ہینج کر لینا، تاکوں آکھنا اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے میں نو اس لائق سمجھا ہے، اے کرے انفیاں دی نماز ہے، اے کرے شافیاں دی نماز ہے، اے کسے مذہب نماز وچ ہے کرے، نماز تے اللہ ہی دی ہے نا، لیکن چاریاں مذہباں دے امام وچ کسے نے اے لکھیا ہے پہ نماز وچ ہے؟ اے ابو بکر پاک نے کتھوں کڑ لیا جملہ، تے حضرت ابو بکر صدیق نے جے کڑ ہی لیا تے نماز ٹوٹی کیوں نہیں؟ کیا بات، کیا بات، یہ جڑے ہر چیز قرآن چوں منگ دے نا،
یہ جملہ کڈن نہ قرآن وچوں، یہ جملہ تو حدیث وچ بھی نہیں، حدیث وچ تے بعد وچ آیا ہے جدوں منہ مبارک وچوں نکلے ہے۔ اس تک ویلے تک تے حضور نے نہیں سی فرمایا کوئی نماز وچ ایک گلاں بھی کرنیاں چاہیدیاں، انہاں ایک گل بھی کر دیتی نماز جے ٹوٹی نہیں، تو پھر انہاں کیا کیتا پیچھے ہو گئے، مسلح تے نہیں گئے، انج پیچھے ہو گئے۔ وَيَقْدُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ ہون ذرا جاگ کے سنے، تساں زیادہ توجہ نال سنے، انہاں دی توجہ ہوئے نہ ہوئے مینوں کوئی نہیں پریشانی، تساں توجہ نال سنے۔ سرکار جی یقدم النبی اگے چلے گئے۔ ایک گل پوچھنا چاہتا ہوں، نماز تے وہ ادھی پڑھا چکے سن، حضور نے پوچھیا کوئی نہیں کہ رکعتاں کتنی پڑھ چکے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی سائیاں پوچھیا کوئی نہیں پہ نماز پہلے کتنی پڑھا چکے ہو تے رہندی کتنی ہے؟ یہ تو تاں پوچھے نہ کوئی جڑا 14ویں صدی دا امام ہوئے، وہ تو امام ہی امام الرسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق محمد یا محمد۔ این نعرہ مارنا میں کیسا حق محمد یا محمد، انہاں کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چا بولو حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا بولو حق محمد یا محمد۔ بس جس نے درود پڑھے وہ دی روح پاک ہو جائے گی۔ یہ بھی حدیث مصطفیٰ ہے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَہَارَةٌ، ہر چیز کی ایک طہارت ہوتی ہے، وَطَہَارَةُ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ صَلَاةٌ عَلَيَّ، فرمایا دل ادوں پاک ہوندن جدوں بندہ میرے تے درود و سلام پڑھدا۔ حق محمد یا محمد۔ لو جی اب جناب حضور نے نماز پڑھائی، پوچھیا کوئی نہیں، جدوں حضور نماز پڑھائی فَلَمَّا انصَرَفَ، حضور نے پھرے اور پہلا جملہ حضور نے نماز تو بعد یہ فرمایا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، پہلی گل دا جواب ہے دے صدیق میں جے تینوں کہیا سی پہ تو اتھے کھلو جا، کھلوتا کیوں نے؟ اذ امرتک، جب ہم نے حکم دی، میں نے جب حکم دیا تم کھڑے نہیں رہے۔ اگوں جملہ سنے قال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ این یصلی بین یدی رسول اللہ۔ اگوں صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور ابو بکر وچ ایڈی طاقت کوئی نہیں ابو قحافہ دے بیٹے وچ کہ وہ وہاں کھڑا ہو سکے جہاں پیچھے مصطفیٰ کھڑے ہوئے۔ اور گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ تے گل تے میں صرف اس گل دی وجہ تو سنائی سی بھئی سرکاراں پاکاں نوں صحابہ کرام نماز وچ بھی ویندے سن۔ سبحان اللہ، اچھا بولو نماز وچ بھی ویندے سن۔ وہ کیوں ویندے رہندے سن؟ انہوں نے پتہ سی کہ اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی محبت ہے ہی یہ کہ مصطفیٰ سے محبت ہو۔ وہ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ فرمایا جس میری محبت کی تھی انہیں اللہ نال محبت کی تھی، اور جنہیں میری پیروی کی تھی انہیں اللہ دی پیروی کی تھی، اور جنہیں مینوں تکلیف دیتی انہیں اللہ نو تکلیف دیتی، اور جنہیں میرے تو منہ موڑیا انہیں اللہ تو منہ موڑیا۔ پھر تائیں احمد رضا بریلوی پاک نے قلم چک کے لکھیا مومن ان کا کیا ہوا اللہ ہی کا ہوا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ ہی کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ ارے جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے، ارے جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت خدا سے ہو جاتی ہے، اور جو ان کے در تک پہنچتا ہے وہ تو آ کے اللہ سے ملتا ہے، اور جو یہاں نہیں آئے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در پہ آ کے گرتے ہیں وہ تو اللہ سے آ کے ملتے ہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق محمد
یا محمد نعرہ رسالت دا جواب اچھا دے دیو، نعرہ رسالت یا رسول اللہ جدے جدے بازو ٹوٹے ہوئے نہیں ہو باہاں کھڑیاں کرو، حضور دے نا تے ہاتھ کھڑا کرو، کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم ہی نے شفاعت کرنی ہے۔ بولو نعرہ رسالت، یا رسول اللہ اور زور لاؤ ذرا، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ ہم اپنے نبی کے، دیوانے سلطان نبی کے، دیوانے غمخوار نبی کے، دیوانے لجپال نبی کے، دیوانے اے صحابہ نے عشق کیتا ہے حضور نے تو سانو کتنا پٹڑی تو نہ لایا، خشک ملا نے، خشک کہنا نے کتنا انہاں حضرت جی چھک چھک کے سنو انہاں گمراہ کرنے دی کوشش کی تھی، کنجر اپنے استادوں دیاں شانہ بیان کر دیں، اور میک میرے ہاتھ چنا ہوئے میں وڈی گل کرنی سی، دل میرا کر رہے سی، اپنے استادوں دی شانہ بیان کرن، زمین اسمان دے کلابے ملا دے سن تو او دی شانہ بیان کر دے جڑا جبریل دا بھی استاد ہے تو اوتھے موت پہ جاندی ہے، اور جدیاں اشارہ تے رب قدرت اپنی کو بروئے کار لاتا ہے۔ یہ جملے بڑے اوکھے جنے اللہ کرے تو اڑے اندر بڑھ جان، اللہ دی عزت دی قسم میں چاہ کے آدماں رب دی اکھی محبوب علیہ پلے، اور جدر محبوب کے اشارے ہوتے ہیں اللہ مجبور نہیں، اللہ مجبور لا یعدو ولا یتصورو، حد ہے کوئی نہیں، تصور وچ آ نہیں سکتا، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کی کوئی حیت نہیں ہے، ہر جہت سے حیت سے امیت سے وہ پاک ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے بے نیاز ہونا اس کا اور ہے، اور نصفہو اوین کس منہ قلیلہ یہ کہہ دینا یار کے قدموں کے لیے اور ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم توحید کو سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن میرے کلیجے کے ٹکڑوں مصطفیٰ کریم کی اللہ کی نگاہ میں کچھ ایسے ڈھنگ سے اہمیت ہے کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ کا مثل موجود ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام سے ملے جدوں بھی انہوں نے کوئی اللہ کو چیز چاہیے ہوندی سی، چاہیے کہتے کو ہوندی سی، اے منہ چو بولو گے نہ اور بولو، اور اللہ دی بندی اچھا بولو، نہیں اجے میں نے چس نہیں آئی ہے، سٹیج والے بھی بولن تو سمی بول، اللہ دا نام لیندیاں کی ہے چیز کہتے کو چاہیے ہوندی سی، اللہ کو آندے کہتے کو سن مصطفیٰ چاہیے دی چیز اللہ کو لوں، آندے سن رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی شرک میرے کوئی نہیں ہوئی، ہونی چاہیے سی نا جے کہتے دو ہی ہوئے، اے راز دی گل جے کہتے تغاشر ہوتا، غیریت ہوتی تو پھر اللہ ہی کہہ دینا اس واسطے تو انہوں میں نبی پیج کے رسول پیج کے توحید سکھائی سی، میرا دروازہ چھوڑ کر ادھر جاتے ہو، ایک باری بھی انج نہیں آکھے بلکہ جو کچھ کیتا اس دساں محبوب دے اشاریاں دے جو کیتا دساں جاننا چاہے، اور بخاری سے باہر نہیں جاؤں گا، ہاں اپنا کام ہی سارا بخاری سے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت عطش الناس یوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین یدے رکوت وجائش الناس ناوہو، ذرا ایک گل میں ذرا چگم دی طرح نا لمحہ کر کے پڑھاں گا تاں جے میں دعاواں منگدا ہیں جی چولی پھیلا کے یا اللہ کوئی وابی غیب تو سٹ میرے مجمع وہ دے نال میں گلاں تے چار کراں، بندے دا نا ساڈے نال سوال کرے کوئی نہ، میں انج دامن پھیلا کے منگدا ہوں کہ یا اللہ کوئی سٹ اپنے حبیب دا گستاخ تاں جے او دے نال اکھاں تے ملاویے، دو ہاتھ کریے کہ دس ہوئے اے ہو جا جے کائنات وچ کوئی اور ہے تے سامنے لے آ۔ میرا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں، کوئی حضور دے نال دا ہے ہی کوئی نہیں، اور حضور دے نال دا اچھا بولو، ذرا دب کے بولو حضور دے نال دا رب نے بنایا ہی تے ماں نے جمعیا ہی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ وَإِنْ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاؤ۔ او پائیے تو شکر حسان بن ثابت نے کہہ دیتا ہے جی اعلیٰ حضرت یہ گل کر دیں دے انہاں تے سارا سر پھاڑنا سی، اگے ہی آکی جو شرک 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 اے ہن جڑا بہت ڈاڈا ہے، حدیث موجود ہے اور ہے بھی ستہ دی، لہذا تے چپ ہو جاندے
چونکہ جنا ڈیڈا ہے نا حسان بن ثابت تے نعت بھی پڑھی آمنہ دے لال دے سامنے تے حضور بھی چپ کر کے نہیں سنی جدوں نے چوتھا مصرع پڑھیا نا کاننا کا قد خلقت کما تشاء اٹھے سائیں اٹھے چادر اتار کے کندھے پر ایسے رکھی اور رکھنے کے بعد فرمایا لا یبدد اللہ فاقا اوے اللہ تیرا منہ سلامت رکھے تو میری ناکدہ حق ادا کر دیتا ہے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کر کے بولے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تو قبلہ صحابہ تے ہیں محبت کر دین پہ انہوں نے تو کوئی چیز چاہی دی ہوئے تو کتھے آم دین در رسول پر اب جو میں نے بخاری شریف پڑھی ہے ذرا سننا میرے کلیجے کے ٹکڑوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں 1500 جنے نال نے ذرا منہ چو بولو کہ کتنے سو 1500 ایس مجمع چون کتنے بندے بیٹھے انہوں نے مولا بتلائیے جی کتنے بندے ہوں گے نہیں 600 زیادہ دس دیتے ہیں اتنے ہونے 300 ہونے 250 350 اتنا ہو جانا ہے اتنا ہو جانا ہے تے 1500 بندے تے بندے بھی پہلوان ہیں بھی عربستان شریف دے تے ہیں بھی جنگجو تے اے 1500 بندے حضور دے کول حضور دے نال تے سائیاں پاکاں نے چھاگل ایڈی جی لے کے تے وضو فرمایا کہ دے چھاگل کہ دے لے کے آپ نے وضو فرمایا آتش الناسو یوم الحدیبیہ اے حدیبیہ کے روز لوگ پیاسے تھے پانی کوئی نہیں سی سائیاں کل چھاگل سی چھاگل بج وضو کی تا وجائش الناسو ناواہو لوکاں ساریاں حضور اللہ رخ کی تا تھوڑا اچھا سندا کدھر رخ کی تا سبحان اللہ بعد ہی چاگ لوے ہے سبحان اللہ تو ضروری ہے گل سمجھنی کرما لے ہو سبحان اللہ دی بڑی برکت ہے پر اس گل دی سمجھ تو بعد جڑا سبحان اللہ آکھنا ہے نا مت پوچھو پھر وہ سبحان اللہ بھائی لوگوں نے رخ کدھر کا کیا سرکار میں آپ پر قربان سبحان اللہ ناواہو ناواہو اس ہو کا مرجع ذات مصطفیٰ ہے لوگوں نے 1500 بندے مصطفیٰ دی طرف رخ کیتا ہے جدوں حضور پاک دے کول آئے نا تو حضور جے وضو پہ فرمانے نا میرے حل تک ہو وضو پہ سرکار فرما چکن فتودہ کر چکن بس اجے اٹھے نہیں اتھے ہی بیٹھے ہوئے آپ نے ہنج کر کے تکیا 1500 جنیاں سائیاں دے آلے دوالے چکر بنایا ہے حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لکم سبحان اللہ کیا ہے تمہیں سارے کٹھے ہو گئے ہو کی ہے ایتھے جی میں تساں سارے کٹھے ہو باہروں کوئی بندہ تو انہوں پوچھے ہوئے اندر کی ہو رہا ہے تو دس ہو گئے نا اندر جلسہ ہو رہا ہے تقریر ہو رہی ہے کوئی فقیر گلنا پہ کردہ ہے کچھ فقراء بیٹھے ہوئے نے یہی حق ہو گئے نا اچھا تو اون حضور نے پوچھے مالکم توجہ جی توجہ 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 ومالکم وہ پترہ میرے حل توجہ کرو کہ لے جے دیا ٹکڑیا ومالکم تمہیں کیا ہے اگوں پتہ ہے انہاں کی کیا ہے سننا چاہتے ہو بامنی شریف والو جی جی ذرا جا گیا ہے یہ لفظ سن لو تو پھر تہاڈی مرضی ہے بریلی دا رخ کرو یا جدھر جاؤ پر جنت ادھر ہی جی ایک کان کھول کے سن لو تو جنت دا راہ بھی ادھر ہی جی یہ آستہ آستہ سارے نو پتہ لگ جائے گا کچھ انو تو لگ رہا ہے نا آت کچھ انو لگ جانا ہے انشاءاللہ اچھا توجہ جی حضور نے پوچھا پہ تو انو کی ہے اے پورا مجمع بولو حضور نے کی پوچھا کی ہے وہ میں صدقے جڑے بولن ایک باری پھر بولو تو انو کی ہے اگوں ہون سنو جواب قالو او صحابہ بولے انہاں کیا لیسا عندنا ما واہ 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 ساڑھے کول پانی کو نہیں اللہ اکبر ساڑھے کول پانی شاہ صاحب کوئی نہیں کوئی نہیں
نتودعو کہ ہم وضو کریں، ولا نشربو تو نہ اتنا پانی ہے کہ پی سکیے، نہ پانی ہے وضو جوگے تو نہ پانی ہے پین جوگا۔ تو اگوں حضور نے اے نہیں فرمایا ادھر ذرا لک ایٹ می، اے نہیں فرمایا چلو دعا کرو اللہ نو آدے ہاں، یہ آپ کہہ سکتے سن اور ایک کمال ہے توحید۔ حضور فرمان یا اللہ می برسا 1500 جنے نے تیری رضا دی خاطر میرے نال نکلے نے، ہن بدل ہی برسا دے، پیاسے ہیں پینے کو نہیں ہے پانی، نہ ہی وضو کو ہے۔ یا پھر حضور نور نبوت سے یہ دیکھ کر ایسے زمین دی طرف فرما دے او عمر تو پہلوان ہے میری امت دا، چلو فلانی جگہ کھود، یا مولا علی سے ہی کہتے چونکہ پوری جماعت صحابہ میں مولا علی کے مثل کنواں کھودنے والا ہی کوئی نہیں۔ ایک باری پھر سن لو شاہ جی، یہ پتہ ہے نا دونوں تسی صحیح ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے مولا علی کے کردے ہوندے سن؟ سبحان اللہ، خوہ کھٹ دے سن، ایک کام سی جے مولا علی دا، تو جے کئی میں تو تسی تو پڑھ لاواں تو پتہ لگ جائے کتنے امیاں دا سو ہے۔ یہ مسئلیاں تو ہی ہوندیاں نا جی ساڑھے صحیح گلنا کر رہے ہیں جی میں، مولا علی شاہ جی خوہ کھٹ دے ہوندے سن، بڑا چلو تجربہ بڑا تھا مولا مرتضیٰ کو۔ حضور فرما دے وڑا چل علی تو تھے کنواں کھود لے، عمر تو کھودائی کر، نال باقی مدد کرو بچو پانی نکل آئے گا، یا دعا کر دیں دے، نہ دعا کیتی نہ خوہ کھٹایا۔ جاننا چاہتے ہو تو جانو، حضور نے پہلے پوچھیا کی ہے، انہاں کہا پانی کوئی نہیں، نہ پین جگہ نہ وضو جگہ، فَوَدَا يَدَوْ فِي الرِّقْوَةِ۔ ترجمہ جنوں سمجھ آیا وہ تو ضرور سبحان اللہ آکھے، تو جنوں ترجمہ نہیں اجے آیا تو وہ حالی اینج اشارہ ہی سمجھ جاوے۔ فَوَدَا يَدَوْ فِي الرِّقْوَةِ، مصطفیٰ پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اس چھاگل میں رکھا، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَسُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ۔ جدوں مصطفیٰ نے ہاتھ رکھیا چھاگل میں، 5 انگلیاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے۔ اونچا بولو یا رسول اللہ۔ اور آپ کو سمجھ آئے نہ آئے یہ صرف علماء کے لیے میں کہتا ہوں، اے جے فوراً فتوہ ٹھوک دیں دینا اعلیٰ حضرت تھے، قصور کی یہ اعلیٰ حضرت ہے، اس حدیث بخاری میں ہے، یہ بخاری میں یہ حدیث پڑھن تو بعد اعلیٰ حضرت نے بھی کچھ فرمایا ہے، اجازت ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت دے نال دا سیانا بندہ واللہ عالم بالصواب 200 سال ہو گئے جنا میری نظر چوں نہیں گزریا، تو میری نظر تے خیر کمزور ہے، بڑے بڑے نظر والیاں دی نظر چوں نہیں گزریا۔ رب کعبہ دی قسم میں کہا کہ آدھا انہاں 2 صدیاں وچ جنے دا ثانی کوئی نہیں جے پترو، انہاں لکھیا بعد وچے پہلے قرآن اور حدیث کو دیکھا ہے، جو کچھ ادھر نظر آتا گیا احمد رضا اسے اردو میں لکھتے گئے، اردو میں لکھتے گئے۔ کیسے؟ اب یہ حدیث ہے، ہن شاہ جی تساں تو میں دوویں سادے ہاں، انہاں علماء نو پوچھ لو، میں تے تہاڈیاں بھی جتیاں دی خاک ہاں، اساں تے سادے جے بندے ہاں، انہاں عزتاں والیاں علماء نو پوچھ لو، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَسُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ۔ ایک باری پھر ذرا رگڑا لاواں، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَسُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ۔ اب اعلیٰ حضرت نے پڑھا اے جی فرق یہ جڑے تانوں جڑے چھٹڑ مولوی ہوندے نا بٹیرے، یہ تانوں اعلیٰ حضرت تو تاں دور کر دیں، یہ گل میری یاد رکھیں، جڑا جنا جڑا مولوی تانوں سنی کے لانے دے باوجود احمد رضا تو تانوں جڑا دور کرے گا، قرآن دی قسم ہے مینوں تواڈے نال مخلص نہیں، نہیں جے مخلص۔ ادھر ایس حدیث نو ذہن وچ رکھو شاہ جی، تے اگے ذرا سنیں میرے آقا شاہ جی، اے حدیث شریف فَجَعَلَ الْمَاءُ يَسُورُ
بین اصابعی کا امثال العیون. اعلیٰ حضرت نے سوچیا یہ نے جٹ یہ حضور دیاں پولیاں پالیاں پڈاں نے. قرآن شریف دی قسم ہے یہ سارے جڑے بیٹھے نا یہ پڈاں نے حضور دیاں. اگر یہ حضور دیاں پڈاں نہ ہون جی انہاں نوں بندے ہیں آنکھ کے نہ لے جاؤں. یہ اگر سادے نہ ہون میں نے تساں ایمانداری نال دسو ساڈی سادگی دا اے حال ہے اسی آدھیاں فلانے مولوی صاحب نے ایک فرمایا سانو چلو بر پانی ڈب مرنا چاہیے ہے. یہ گل کردیاں پہ فلانے مولوی دی یہ گل ہے. سانو ہمیشہ یہ گل کرنی چاہیے فلانے بندے نے یارہ صحیح عشق رسول بیان کیتا ہے. یعنی مولوی نو سان مننا نہیں چاہیے پہلے حضور نو مننا چاہیے پھر جتھے جتھے حضور دی محبت نظر آوے انہوں مننا چاہیے. تے ساڑیاں حالتاں پٹھیاں نے الٹی چال ہے ساڑی. ہون سنے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجعل الماء یسور بین اصابعی کامثال العیون بیان پڑھنے کے بعد فرمایا جٹ جے بندے نے انہوں کیویں پتہ لگے گا ایدہ ترجمہ کیے تو فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر. فیض پر انگلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے پیاسے جھوم کر. ندیاں ہیں پنج آب کی جاری پیاری واہ واہ. اے حضور دیاں پنجاں انگلیاں وچوں چشمیاں جاری ہو گئے پھٹے اور صحابہ کرام نے پانی پیتا. پانی اچھا بولو. اور ایک گل میں کرنا صرف علماء کے لیے آپ کے لیے نہیں آپ کا خادم ہونے کی ناطے سے یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو آج رب نے کوثر اور زمزم سے افضل پانی عطا فرمایا. باقیاں نو نہیں گل کرنی صرف تواڈے نال ہی کرنی. ہاں اور اے صحابہ دا عقیدہ جی ایک جگہ میں تقریر پہ کرا نا جی جلم تو وہ ایک دن راتی میں بابے اور فون کیتا خادم رضوی صاحب پہ تساں ہوتے ایک مسئلہ بیان کرتے مولوی بڑے پریشان ہوتے تھے. میں کہا کی ہو گیا ہے اگر وہ تساں ہوتے کوئی گل کر رہے ہو سرکار کریم دے جسم نال لگن والا پانی ہے جی افضل ہے. میں کہا سرکار اے پہلے دسو بھئی مسئلہ غلط بیان کیتا یا صحیح یعنی ہے تو صحیح ہے. میں کہا پھر تساں انہوں نے ٹھپو میں نہ آکھو اگر نہیں ماحول ہے جدہ نہیں ادھر آستہ آستہ انہوں نے خالی پائے کوبوں تک رکھو. میں کہا نا حضور ماحول اساں بنانا ہے ماحول اساں بنانا ہے پائے کوبوں تو اگے تک انہوں نے لے جانا ہے پائے کوبوں تک نہیں رکھنا. اے علماء بیٹھے نے جڑے پڑھے لیکن قرآن تے ہاتھ رکھا لو تو 30 سپاریاں دی قسم چکوا لو میں بخاری پڑھنا ہوا فیصلہ تو آڑے ہاتھ. اے صحابہ کرام زمزم دے لوٹے کھوچ پر پر کے کٹ دے رہے ہیں. کدی پھڈا ہویا کدی لڑائی ہوئی اچھا بولو. بلکہ جدوں یہ زمزم پر دے سن نا جی تو دوسرے آپ نے پینے پہلے آپ پیئیں اور آپ پران کر دے سے ہو آپ نے پینے پہلے آپ پیئیں انہیں لوٹا ہو رہا کرنا انہیں ہو رہا کرنا مڑ کے پھر اتھے ہی آ جانا نہیں پہلے آپ نہیں پہلے آپ نہیں پہلے آپ پہلے آپ. اور جدوں حضور وضو کرنے لگے وَإِذَا تَوَدَّا قَادُوا يَقْتَتِلُونَ. کیا استدلال ہے قبلہ اللہ تو انہوں خوش رکھے کمال ہو گیا. قَادُوا يَقْتَتِلُونَ جو زمزم پر جھگڑا نہیں کرتے. یہاں جیسے ہی پانی نے مصطفیٰ کے جسم کو چومنا شروع کیا ایتھوں روڑنا شروع ہوا حضور نے وضو کرنا شروع کیتا ہے. صحابہ کرام اگلا جڑا پچھلے نو پچھلا اگلے نو چوکے پچھا پچھلا پچھا میں اگے ہونا میں اگے ہونا. تو حضور فرماندے قرآن دی میں نو قسم ہے قادو یقتتلون دا معنی تو ان پتہ ہے قریب تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. قریب تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو او بھائی زمزم تے پھڈا نہیں ہویا ہون کیوں ہون لگا ہے. صحابہ کا عقیدہ اصل میں غریب نواز یہ تھا کہ زمزم کے پورے کھو میں وہ برکت نہیں ہے جو اس ایک قطرے میں برکت موجود ہے.
اور بولو نعرہ رسالت. اور انہوں نے اسی لیے مصطفیٰ کریم کو اللہ کی عزت کی قسم وضو کے وقت گھیر رکھا تھا کہ وہ پانی کی برکت لینا چاہتے تھے. نمازوں میں بتا دیا کہ حضور کو دیکھتے تھے. اور یہ تو صدیق اکبر پاک کا بتایا. چلو سید بیٹھے ہوئے ان مولا علی دی بھی سن لو, چونکہ یہ فطری عمل ہے, سادات کو خوشی ہوگی. یہ کیا کون سا عمل ہے؟ فطری عمل ہے. مثلا اگر نقشبندی بیٹھا ہوگا نا کوئی, تو جو ہی میں آخا مجدد صاحب نے فرمایا تو ایک دم میں نہیں کر سی, فطرت ہے نا. اور اگر کوئی قادری ہو, میں تو قادری ہوں, تو جیسے ہی کوئی غوث پاک کا نام لے تو میں آخسا ہوں بلے شیرہ, بلے بندہ قادر کا ہے, قادر بھی ہے عبد القادر, سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر, مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر, ذی تصرف بھی ہے, مختار بھی ہے, معزون بھی ہے, قار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. کیا کہ بلا کیا بھائی ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمیں کیا ہوتی ہے؟ تو یہ فطرت کا عمل. سید جڑے نے جدوں حضور مولا مرتضیٰ کا ذکر کیتا جائے, ایک خوش ہوتے ہیں, اور یہ خوش ہوتے ہیں, اور ان کی خوشی پہ کبھی ایک دم ان پر فتوے نہ ٹھوکنا. یہ سنیو تہاڈی برگاہ درخواست ہے, کوئی سید اگر تقاضا کرے نا کہ ذکر علی کی رہیں تو ٹھوک کے کرو, اور اتنا ایک کرو کہ شیعہ بھی ٹینشن میں ہو کہ ہم نے بھی یہ نہیں سن رکھا. ہم نے کیا ٹی وی میں, جنہوں نے سنا ہے ان کو پل کے پاس موجود ہوگا کلے. ہمارے سامنے شیعہ کا گرو گھنٹال بیٹھا. کون؟ اب تو ہم ٹی وی پہ جاتے نہیں ہیں میری جان, لیکن ایک زمانہ میں 2-3 سال لائے ٹی وی دے سامنے بیٹھا جناب, تو مولا علی دے جناب شان بیان. میں آگا میرا کلیجہ پھٹ جیسی وہ جڑی سوال کرنے لسی, میں آگا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, پہلے مینوں گل کرنے دے. میں آگا یہ دیکھو پہلے آپ ٹائم لویے, اس جو کچھ کہنا کرانا ہے, بولنے جو کا چھڑنا نہیں. ابھی جا کر گھروں پہ یا ابھی آپ نیٹ پر سرچ کر لو, وہ پروگرام ہمارا 15 منٹ جدوں لگاتار نان سٹاپ ہم نے شان علی بیان کی نا, تو پھر اس کے بعد اس نے شیعہ سے کہا جی اب آپ کہیں. اس نے کہا آپ کیا کہیں, اب کیا کہیں. تو یہ میں آپ کی خدمتوں میں عرض کروں, اپنے بندے چک کے خود نہ دوجیاں دی گود وچ پاؤ, اے میری درخواست ہے. اپنے بندے چک کے آپ جان بوجھ کے تکے نہ, تے اگر کسی وچ کوئی کوتاہی ہے, کوئی خامی ہے, تو اودے نال پیار کرو. اے میری درخواست جے. جیلم کے علاقے میں ایک جگہ پر ہم گئے تقریر کرنے, وہاں مولوی صاحب تھے, وہ تھے میرا مرید. وہ میں کن بھی مڑ کیا کہ حضرت صاحب اے جڑا منڈا بیٹھا ہوئے نا سامنے, انہوں رگڑا لانا ہے. اچھا تقریر وچ ان میں آکھیا تو یہ 10 مولوی پیر تو ہے یا میں, جے تے تیرے کہن تے رگڑا میں لاواں پھر تے پیر ہویا تو, مرید ہویا میں, چونکہ تیری اتباع اور پیروی میرے تے لازم ہوئی وے. تے جے پیر میں ہاں تے اے 10 اینو بچانا ہے یا نسانا ہے. اس آگا جی نسی جائے تو بہتر ہے, بچانے دا کوئی فائدہ نہیں. اتنے جتنیاں نیڑے آلے دوالے مجلساں ہوندیاں اتنے اگے پوچھے ہوندا ہے. میں آگا مولوی بریکاں تے پیر تار, ہم کو اپنے طریقے سے کام کر لینے دیں. جڑا ہوندہ ہے نا وہ لکڑارا, انہوں تو کیا دے اپنی زبانے درخان. درخان جڑا ہوندہ ہے نا, انہوں نہیں دسی دا قلعہ کنج کرنا ہے. او دی پترو زندگی قلعے کڑھنے گزر دی. تو سانو انہوں کوئی سمجھایا بھئی ہے کر. میں نے کہا پترہ میں نے کہا, او میں نے تقریر کی شان مولا مرتضیٰ بیان کی اور اہل بیت کی شان. وہ منڈا جناب اتوں اٹھ کے نا گڈی جدوں میں بہن لگا تھا کہ آپ کا آستانہ شریف کہاں ہے. میں کہا رواد شریف میں. حضور مجھے گاڑی میں بٹھائیں ساتھ لے چلے. میں کہا گڈی وچ تے سال ایک بندے نوں نہیں بہن دیتا کدی, سال ایک گزردا ہے تو پھر اساں بندے تے اعتماد کردے ہیں تاں بہن دیندے ہیں, 100 گلاں ہوندیاں. آخر حضور پھر میں کل پہنچا سا, میں آخر آ جانا. اگلے دن وہ بندہ آیا, اللہ کی قسم رب کائنات کی قسم وضو کی حالت میں بیٹھا ہوں, اتنی داڑھی رکھی ہوئی بندہ اس ویلے عاشق رسول ہے. تو اے تھوڑی جی میری درخواست ہے بھئی ایک دم جڑا فتوہ ٹھوک دے ہونے, جلدی نہیں کرنی.
جلدی نہیں کرنی. کچھ بندیاں مینوں پتہ ہے ہوندیاں نا غلطیاں ہوندیاں نا. پھر حضور نے فرمایا جی کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. بندوں میں غلطیاں ہیں لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. جو کیا کر لیتا ہے؟ تے نالے فقر دا کم ہی پردہ پانا ہے. تے یہ ہن الٹی چال نہ سمجھ لوے گستاخاں نو رگڑا لینا فقر دا کام نہیں ہے. فقر دا کام ہے پر گستاخاں نو چھوڑ دینا. فقیر کامل کا کام ہے مصطفیٰ کے غلاموں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا اور گستاخوں کو رگڑا لگانا. یہ ذہن میں رکھنا. یہ کہیں نہ سمجھ لینا بھائی اگر آپ فقیر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک پھڑ لو تے جیڑا گڑبڑ ہوئے انہوں چھڑ دیو. بالکل یہ ذہن وچ رکھنا ہے کہ جو سنی عاشق رسول ہیں اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح اتنی ٹیکنیک سے کرنی چاہیے کہ جیسے وہ حسنین کریمین کا واقعہ ہے. پتہ ہے نا آپ انہیں اینج اصلاح کی تھی انہیں کرنے دا حق ادا کر چھڑے آپس ہی چیز فرمایا نے پہ اینج 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 تو بندے برا منا جاندے نا. ان راتی میں ایک جگہ تقریر اکاڑے پہ کردہ سن تو اتھے گل ایک کرنی سی بھئی وہ ایک حدیث دی بخاری کی میں نے شروع کی ہوئی تھی تو وہاں حضور کی برکت لعاب کی بیان کر رہا تھا. تو لعاب کی برکت بیان کرتے کرتے میں نے کہا بھئی میاں دسو بھئی اتنا 4 سیر آٹا کتنے بندے کھا لیندے؟ تو وہ تو سنگی سڑا سامنے افتخار رضوی بیٹھا ہوا تھا. اس نے سامنے ایک مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر اس نے کہا یہ 4 کلو کھا لیندے. تو میں فوری طور پر نہ میں نے سمجھا میں کہا بھئی یہ جنہیں سامنے جس بندے نے کیا ہے کہ یہ آؤٹ نہ ہو جائے. میں ایک دم انہوں نے ہاتھ نپ کے میں انہوں نے کہا بھائی جی تسی نہیں کھا سکتے میں کھا لینا. اور فوراً میں نے اپنے اوپر بات لی تاکہ آپ کو پتہ ہے سنی عاشق رسول کے عیب پر پردہ ڈالنے والے کو ولایت نصیب ہو جاتی ہے. ہوں اللہ ہی جانے تو میری گل نو جو آواز اڑا دے ہوگے یا دل نال قبول کرو گے. یہ کوئی کلیہ نہیں لیکن یہ الاکثر للکل القلیل کل معدوم. یہ کلیہ تو نہیں ہے لیکن اکثر ایسے ہوا ہے جس نے کسی کے عیب پر پردہ ڈال دیا اللہ نے اس کو ولایت عطا فرما دی. آپ کو پتہ ہے نا وہ جو تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کے سن مفتی سن بہت بڑے مفتی سن. تو پتہ ہے کیوں ہے ایک عورت مسئلہ پوچھن آئی باویراں کو تو مسئلہ پوچھن کے آئی وہ دا کوئی پرابلم سی کوئی مسئلہ کر رہا ہے جس طرح کراں چاہندی یہ گل. تو دین کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اسلام کا. تو حضرت بہت بڑے چوٹیوں کے مفتی تھے تو وہ عورت تھی ذرا موٹی. وہ بیٹھن لگی نا یہ ہوں توجہ نال سن سو دلاں دیاں کناں نال اس عورت کی آواز خارج ہو گئی. وہ بیٹھن لگی تو اس عورت کی آواز خارج ہو گئی. جیسے ہی اس عورت کی آواز خارج ہوئی تو حضرت نے نا دل میں خیال کیا بھئی یہ وہ عورت نے شرما گئی کہ حضرت صاحب کے سامنے مفتی صاحب کے سامنے اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. وہ وجود باری تھا اور نہ کنٹرول ہو سکا. تو حضرت نے فوری طور پر بانپ لیا کہ عورت شرما گئی ہے. تو فرمانے لگے کتوں آئی ہیں کیڑے محلے چوں ہیں اچھا بول میں نے نہیں سنائی نہیں دیندا سنائی نہیں دیندا. عورت پھر بولی زور دی. آپ نے فرمایا نہیں سن رہے سن. آپ نے فرمایا نہیں. اسی روز رات کو زیارت ہوئی مصطفیٰ پر اسی روز. اور فرمایا جا تو ایک تے پردہ پایا نا دے عیب تے اساں تینوں اپنے زمرے وچ شامل کر لیا رب نے اپنے اولیاء وچ شامل کر لیا. اللہ تو وعدہ کرو سارے دے سارے سنگی وعدہ کرو اس عادت نو اپناواں گے اور حضور دیاں ساریاں سنتاں تے عمل کراں گے. کر دیو وعدہ. اور محبت اہل بیت نال بھی ٹھوک کے کراں گے تے صحابہ پاکاں نال بھی ٹھوک کے کراں گے. دوواں مسئلیاں وچ کوئی کوتاہی کرنی نہیں. اونچا بولو کوتاہی کرنی مثلا میں تو انداز دیتا پہ 2 حدیث شریف میں تو سنا دینا وہاں تو کلیجے انجی ٹھنڈے ہو جان گے. حضور نے فرمایا جس کے او شاہ جی ہن سنو ہن ذرا شان سنو اپنی شاہ جی شان سنو.
اے سید پاک نے جتنے بھی بیٹھے ہوئے نے توجہ کرو تو سامنے بڑی کام دی گل جی. حضور نے فرمایا جس بندے کو میری اہل بیت سے محبت ہوگی, علی پاک راوی ہیں, لکھن والا جنا اپنی کتاب جس حدیث نو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی اللہ اس کو 7 مقامات پر فائدہ دے گا, جن میں سے پہلا مقام روح نکلتے وقت کا ہے. جس کے دل میں میری اہل بیت کا عشق اور محبت ہوگی اس کو روح کے نکلنے کے وقت تکلیف نہیں ہوگی. ہاتھ ہے تیرا کیا کو سبحان اللہ, شاباز. ہر گل تے ہاتھ چک کے سبحان اللہ کرنی. حالانکہ ہاتھ چکانے دا مطلب کوئی نہیں ہوتا, صرف خالی تھوڑی جی سستی سستی دور کرنا مقصود ہے. دوسری بات حضور نے فرمایا جس بندے کو میرے اہل بیت کے ساتھ عشق ہوگا اس بندے کی قبر میں اس کو میری پہچان نصیب ہو جائے گی. یارا اجے 5 مقام باقی نے, وہ پھر کدے یوں بیان کر ساں. 2 ایک کافی نے تواڈے واسطے, تھوڑے نہیں. ایک ہن حدیث شریف صحابہ پاکاں دی محبت اس بیان کردا ہاں میں, جیڑی حضور پاک دے منہ مبارک وچوں نکلی. یہ ہن تساں غور نال سننا ہے, بھئی مولویاں دیاں تے ذاکراں دیاں نہیں سننیاں. سرکار تواڈے نانا جان نے کی فرمایا, یہ تساں غور کرنی ہے شاہ جی. یہ جڑے منڈے شاہ نے نا, انہاں تو مینوں بہت خطرہ ڈر لگدا ہے بھئی انہاں نوں بہت ہائیجیک کردے نے بندے, تے اتھوں ہی آن کے سناندے نے بڑا ہی ظلم ہے, بڑا ہی صحابہ نے کیتا ہے, صحابہ دیاں پتراں نے 3 اسپاریاں دی قسم کوڑے نے. واہ, کتوں کیتا ہے صحابہ؟ ابو بکر پاک اٹھ کے کھلو گئے حسن پاک دے آنے تھے, حضرت عمر فاروق ڈبل پیسے دیندے رہے قرآن دیاں پاریاں دی قسم مینوں. او اللہ دی قسمیں صحابہ تن من دھن وار دیندے رہے. یہ ساریاں جھوٹیاں روایتاں گھڑیاں ہوئیاں سن آپس میں پھاڑنا. سنی شیعہ کا اختلاف وہی اس بات پر ہے, یہودیوں نے اج تک یہی کام کر دے پر فلسطین میں مار دیں, مسلمان سارے چپ نے. ایک کر کے عراق نو نہ کنج کٹیا ہے, کویت والے پاسے کنج گئے, ایک کر کے وہ کاٹتے ہیں. یہ ان کی آج کی چال نہیں ہے, پرانی چال ہے. اسن آپس میں لڑانا اور آپس میں پھاڑ دینا سن. صحابہ اکرام نے اتنی محبت حضور پاک نال کی تھی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کی قسم ہے نزا کے وقت یہ مجھے نصیب نہ ہو, اگر میں جھوٹ بولوں میں اپنی پوری تحقیق کو بروئے کار لا کر کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام جیسا اس آسمان نے محبت کرنے والا کم و پیش 1.25 لاکھ نبیوں دی امت وچ کسی دی تکیا ہی نہیں. اللہ نے بہترین دل مصطفیٰ کے لیے چنے. اور آخری بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں, اور فرمان حضور کا ہے. ان عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ اصحابی, اللہ کا خوف کرنا میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا بعدی, میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. اور اگلی گل اے فرمائی نال, من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, یہ حضور نے فرمایا اپنی صحابہ کے ساتھ جس نے محبت کی میری وجہ سے کی, جس نے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا, اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی, اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے خدا کو. وعدہ کرو کہ اہل بیت سے بھی محبت کریں گے, جلدی سے وعدہ کرو, گفتگو پوری کرو. صحابہ سے بھی محبت رکھیں گے, تلاوت قرآن بھی کریں گے, 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے, ماں باپ کا ادب بھی کریں گے, سنتوں کے پیروکار بھی بنیں گے, مگر ٹوٹ کر عشق مصطفیٰ ہوگا. پکی گل ہے. میں صاحب آپ کا شکر گزار, آپ کا شکر گزار. آپ